السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں ڈاکٹر نذیر صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ بلوچستان کے علاقے مچھ میں دہشت گردوں نے جس طرح 11 مزدوروں کو یرغمال بنا کر قتل کیا ہے، جن کا تعلق ہزارہ کمیونٹی سے بتایا جاتا ہے، اس پر پوری قوم دکھی ہے، تکلیف میں ہے۔ یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے کہ اس کمیونٹی کو نشانہ بنایا گیا ہے، ماضی میں بھی یہ اس طرح ہوتا چلا آیا ہے۔ اس سے 3-4 دن قبل ہی FC کے 7 جوانوں کو شہید کیا گیا ہے۔ دراصل بلوچستان ماضی میں بھی اور اب بھی مختلف ممالک کی پراکسیز کی ایک اماج گاہ بنا ہوا ہے۔ بہت پہلے جب افغانستان میں امریکی مداخلت کے بعد دہشت گردی کا ایک دور تھا، جب ہمہ وقت پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات ہوتے رہتے تھے، انہی دنوں عرب ممالک اور ایران کی پراکسیز بھی بلوچستان کی سرزمین پر جاری رہتی تھیں۔ یہ فارن کنٹریز اپنی اپنی دشمنیاں ہماری سرزمین پر مٹایا کرتے تھے، ایک دوسرے کا لڑا کرتے تھے، لیکن خون پاکستانیوں کا بہتا تھا۔ اب بھارت اور کچھ عرب ممالک انہیں اس چیز پر شدید تکلیف ہے اور ان کے پیٹ میں مروڑ اٹھ رہے ہیں کہ ایران اور پاکستان کے درمیان جو معاملات ہیں وہ ماضی کے مقابلے میں کافی بہتر ہے۔ ان کے درمیان جو غلط فہمیاں تھیں وہ کافی حد تک دور ہو چکی ہیں، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پاکستان اور ایران ایک دوسرے کے مزید قریب آ رہے ہیں۔ اور ایسا کرنے کے لیے کچھ خطے کے حالات، کچھ عالمی حالات اور پھر کچھ جو نت نئے بلاک بن رہے ہیں، ان کا کردار بڑا کلیدی ہے، اہمیت کا حامل ہے۔ ظاہر ہے ایران کے خلاف عالمی پابندیاں ہیں، امریکن پابندیاں ہیں، اور چین اس کی مدد کے لیے پہنچا ہے اور کئی سو ارب ڈالر، 500 ارب ڈالر تک وہاں سرمایہ کاری کرنے کے معاہدے بھی ہوئے ہیں۔ تو ظاہر ہے یہ ساری جو ڈیولپمنٹ ہے، اس کے باعث پاکستان اور ایران کافی حد تک قریب ہوئے ہیں۔ اسی طرح یمن کی جنگ میں پاکستان نے اپنے آپ کو غیر جانبدار رکھ کر بھی ایران کے دل میں جو ہے وہ ہمدردی پیدا کر لی ہے۔ پھر چابہار کے بندرگاہ کے حوالے سے بھی ایران نے بھارت کو چلتا کیا ہے۔ اب گوادر اور چابہار کے درمیان بھی جو ہے نا ایک دوسرے کو جوڑا جا رہا ہے۔ تو اس میں مین کردار چین کا ہے۔ اس لیے بہت ساری طاقتیں یہ چاہتی ہیں کہ کسی نہ کسی طرح یہ پاکستان اور ایران کے درمیان جو معاملات ٹھیک ہو گئے ہیں، تعلقات نارمل سطح سے بھی زیادہ خوشگوار سطح کو چھو رہے ہیں، ان میں کوئی نہ کوئی رخ نہ ڈالا جائے، کیونکہ یہ جو بیچارے پاکستانی جن کو بے دردی سے شہید کیا گیا ہے، ان کا تعلق ہزارہ کمیونٹی سے ہے، جو فقہ کے لحاظ سے اہل تشیع ہیں۔ ظاہر ہے وہ سیاسی یا مذہبی لحاظ سے ایران کو اپنا مرکز نگاہ سمجھتے ہیں۔ اس لیے یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی نہ کسی طرح ایران کو پاکستان سے بد دل کیا جائے، اور ایران بھی یہ خوب سمجھتا ہے کہ ساری سازش کے پیچھے کچھ عالمی طاقتیں، کچھ خطے کی طاقتیں اور کچھ وہ طاقتیں کار فرما ہیں جو کسی بھی صورت میں پاکستان اور ایران کے درمیان تعلقات کو بہتر ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتی۔ لیکن ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ جب بھارت کے میجر گورو آریہ جو کہ راہ کے لیے کام کرتے ہیں، وہ کھلے عام پچھلے 1.5-2 مہینے سے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بلوچستان کو پاکستانیوں کے لہو سے لال کرنا ہے، تو ہمیں بھی اپنے حفاظتی اقدامات کو مزید بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ پہلے ہمارے FC کے جوان شہید ہوئے ہیں، اب یہ 11 بے گناہ پاکستانی شہید کیے گئے ہیں۔ تو یہ سلسلہ جو ہے، یہ دہشت گردی کے جو واقعات ہیں،
یہ جو پاکستانیوں کو قتل کیا جا رہا ہے، انہیں شہید کیا جا رہا ہے، اس سلسلے کو روکنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے پورے پاکستان سے اب یہ آواز اٹھ رہی ہے کہ نیشنل ایکشن پلان کو اس کی روح کے مطابق دوبارہ نافذ کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ جو وہ گمراہ عناصر جو ہمارے اپنے ہی پاکستانی ہیں اور 4 ٹکوں کی خاطر دوسروں کے اعلی کار بنے ہوئے ہیں، دوسرے ممالک کے اعلی کار بنے ہوئے ہیں، انہیں کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ پاکستان ایک پرامن ملک ہے، یہاں ہر قسم کے مسلک کے لوگ امن کے ساتھ رہتے ہیں، بھائی چارے کے ساتھ رہتے ہیں، اخوت کے ساتھ رہتے ہیں۔ ہمارے سبھی قومی اداروں میں ہر قسم کے مسلک کے لوگ رہتے ہیں، اور ان کے درمیان تمیز کرنا، فرق روا رکھنا جو ہے وہ بہت مشکل ہے، بلکہ ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ ہم ایک ہی وجود سے جڑے ہوئے لوگ ہیں۔ لیکن کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ ہمیں مسلک اور فقہ کی بنیاد پہ دوبارہ تقسیم کیا جائے، ہمارے اندر نفرتیں بھری جائیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ہمارے جو معاشرہ ہے اسے تقسیم کیا جائے، ایک یہ ہے کہ ایران اور پاکستان کے تعلقات کو خراب کیے جائیں، تیسری بات یہ ہے کہ جو سی پیک کا منصوبہ ہے جس کا بیشتر انحصار گوادر کے ساتھ ہے اور اس انفراسٹرکچر کے ساتھ ہے جو زیادہ تر بلوچستان سے ہو کے گزرتا ہے، تو پوری کوشش کی جا رہی ہے، کیونکہ سی پیک کو ناکام بنانے کے لیے جو بھارت نے اپنا ایک سیل قائم کر رکھا ہے، جس کے لیے اطلاعات کے مطابق بھارت نے $1 ارب کا کثیر سرمایہ مختص کر رکھا ہے، اس سیل کی براہ راست جو ہے اس کو لک آفٹر بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کر رہے ہیں۔ تو آپ خود تصور کر سکتے ہیں کہ بھارت کس حد تک سی پیک کے خلاف دشمنی پر تلا ہوا ہے، کیونکہ سی پیک کی کامیابی میں بھارت کو پاکستان کی خوشحالی اور چین کی خوشحالی نظر آ رہی ہے، جو اسے کسی بھی صورت میں ہضم نہیں ہو رہی۔ اس لیے پاکستان کی ریاست کو اور ہمارے قومی اداروں کو بطور خاص بلوچستان پر نہ صرف نگاہ رکھنے کی ضرورت ہے، بلکہ ایسے جو ہمارے معاشرے کے ننگ وطن لوگ ہیں، جو کسی نہ کسی تعصب کی وجہ سے، کسی نہ کسی لالچ کی وجہ سے، کسی نہ کسی گمراہی کی وجہ سے دوسری اقوام یا دوسری ممالک کے اعلی کار بنے ہوئے ہیں، اور وہ پاکستان کے اندر پھر ایک دہشت گردی کا نیا دور پیدا کرنے والے ہیں، نہ صرف ان کا کلا کما کیا جائے بلکہ ان کو عبرت کی ایک ایسی مثال بنا دیا جائے کہ آئندہ کے لیے کوئی بھی اس طرح کی حرکت کرنے کی جرت نہ کر سکے۔ یقیناً پاکستانی پوری قوم جو لوگ شہید کیے گئے ہیں، مقتول ہیں، ان کے ساتھ ہمدردی رکھتی ہے، ان کے ورثاء کے ساتھ ہمدردی رکھتی ہے، اور ریاست پاکستان سے یہ توقع رکھتی ہے کہ مرنے والوں کی تو کوئی قیمت نہیں ہوتی، لیکن کیونکہ وہ بہت سارے خاندانوں کے کفیل تھے، زہر کان کی ایک کتنی مالی ایک حیثیت ہوتی ہے، اس لیے ان کا معاوضہ ان کے ورثاء کو دیا جائے تاکہ ان کے خاندان مزید تکلیفوں سے بچ سکیں، اور جو لوگ اس گھنونے جرم میں ملوث ہوں ان کو تلاش کر کے قرار واقعی سزا دی جائے تاکہ یہ سلسلہ مزید آگے نہ بڑھ سکے۔ خواتین و حضرات، آپ سے گزارش ہے کہ میرے یوٹیوب چینل ڈاکٹر نذیر صدیقی کو سبسکرائب فرمائیں، گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیا کریں تاکہ میری تمام ویڈیوز آپ دوستوں کی خدمت میں پہنچ سکیں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اپنا خیال رکھیے، اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے، اور میرے پیارے پاکستان کا خیال رکھیے جس کو بہت سارے اندرونی اور بیرونی چیلنجز درپیش ہیں۔ پاکستان زندہ باد۔